السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، جب آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اس وقت دو باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی نام آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب کریں وہ نام معنی دار ہو، اس نام کے معنی اچھے ہوں، بہتر ہو، عمدہ ہو، کیونکہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے، کردار پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے نام اچھے ہیں اور ان کے معنی بہتر ہیں تو آپ کے بچوں کے اندر اچھائی کی صفت پیدا ہوگی، بہتری کی صفت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ کے بچوں کے نام اچھے نہیں اور ان کے معنی بہتر نہیں تو آپ کے بچوں کے اندر برائی کی صفت پیدا ہوگی۔ اس لیے نام رکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اس وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ نام آسان ہو، سہل ہو، اس قدر مشکل نہ ہو کہ ہر ایک شخص کی زبان پر وہ نام چڑھ نہ سکے، کیونکہ اگر آپ مشکل نام رکھ دیں گے تو ہر ایک شخص کی زبان پر وہ نام چڑھے گا نہیں، پھر لوگ اس نام کو بگاڑ کر پیش کریں گے، بگاڑ کر نام لیں گے، تو پھر جب نام بگڑ جائے گا تو معنی بھی بگڑ جائے گا، جب معنی بگڑ جائے گا تو آپ کے بچوں پر غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے نام رکھتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ میں نے آج کی اس ویڈیو میں ایک لسٹ بنائی ہے اور 10 ناموں کی یہ لسٹ ہے اور لڑکیوں کی یہ نام ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا ہے، بہت جستجو کے بعد 10 نام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 نام اے سے شروع ہوتے ہیں، الف سے شروع ہوتے ہیں۔ لوگ ایسا نام بہت پسند کرتے ہیں اور یہ نام آسان بھی ہے جو اے سے شروع ہوتا ہے، اور اس نام کے بارے میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ان کے اندر یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ میں تو اس پر بلیو نہیں کرتا، میرا اس پر یقین نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور یقین ہے کہ نام کا جو معنی ہوتا ہے اس کا اثر ذات پر پڑتا ہے۔ میں نے جو لسٹ بنائی ہے اس لسٹ کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 10 ناموں میں سب سے پہلے نمبر پر جو نام ہے وہ نام کیسا ہوگا۔ وہ نام ہے اسیلہ، اور اس نام کا معنی ہے اعلیٰ خاندان والی، باعزت خاندان والی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ شادی کریں، کسی سے رشتہ کریں، تو اس وقت خاندان کو ضرور دیکھیں، اس سے خاندان کی عظمت واضح ہوتی ہے، فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اعلیٰ خاندان کا ہونا یہ عظمت کی دلیل ہے، فضیلت کی دلیل ہے۔ اگر آپ اپنی بچی اور لڑکی کا نام اسیلہ رکھ دیتے ہیں تو اس نام کا اثر آپ کی بچی پر اس قدر ہوگا کہ وہ آپ کے خاندان کی عزت کو کبھی بھی مجروح نہیں کرے گی، آپ کے خاندان کو وہ روشن کرے گی، آپ کے خاندان کے نام کو اونچا کرے گی، کیونکہ اس نام کے اندر ہی معنی چھپا ہوا ہے اعلیٰ خاندان والی لڑکی۔ تو آپ اپنی لڑکی کا نام اسیلہ رکھ سکتے ہیں۔ اور میری لسٹ میں جو دوسرے نمبر پر نام آتا ہے وہ ہے ادیبہ۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد ادب کرنے والی ہو جائے، تو آپ اگر اپنی لڑکی کا نام ادیبہ رکھ دیں گے تو آپ کی لڑکی کے اندر احترام آ جائے گا، ادب آ جائے گا، والدین کا بھی ادب کرے گی، شوہر کا بھی ادب کرے گی، ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں ہر ایک شخص کا وہ ادب کرے گی، کیونکہ اس نام کے اندر ہی یہ معنی چھپا ہوا ہے ادب کرنے والی لڑکی۔ اور میری لسٹ میں جو تیسرے نمبر پر نام آتا ہے وہ بہت ہی قابل فضیلت ہے، لیکن تیسرے نمبر پر اس کو رکھا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام بہت مشہور ہے اور اس نام کی فضیلت اس قدر ہے کہ میں بیان کرنے پر بھی آؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، آپ تھک جائیں گے، میری زبان لڑکھڑا جائے گی، میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ وہ نام ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نام کی فضیلت سے ہر ایک شخص واقف ہے، یہ کون ہے اس سے بھی ہر ایک شخص واقف ہے، تو آپ یہ نام بھی اپنی لڑکیوں کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نام کو مجھے لسٹ کے اندر پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، لیکن میں نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہی یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ کون سا نام پیش کر رہا ہے، کہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں اس نام کی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں۔ تو چاہے کتنی لڑکیاں ہوں اس نام کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی لڑکی کے لیے اس نام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور میری لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ تلفظ کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ وہ نام ہے اسودہ۔ بہت آسان ہے، ہر ایک شخص کی زبان پر آسانی کے ساتھ چڑھ سکتا ہے، اور معنی ہے نمونہ اور مثال۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی مثال کب دی جاتی ہے؟ اسی وقت دی جاتی ہے جب کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو دوسروں کے اندر نہ ہو۔
اور کوئی چیز نمونے کی شکل کب اختیار کرتی ہے؟ جب اس کے اندر کوئی خاص بات ہو جو دوسروں کے اندر نہ ہو۔ تو اگر آپ اپنی لڑکی کا نام اسودہ رکھیں گے تو یہ بہتر ہے، تلفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ اور میری لسٹ میں 5ویں نمبر پر جو نام آتا ہے وہ نام تعارف کا محتاج نہیں، وہ نام بہت مشہور ہے، وہ نام اپنی جگہ خود فضیلت کے لائق ہے، وہ نام ہے ام کلثوم۔ یہ نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام ہے، اس معنی کر کے اس نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس نام کو بھی مجھے دوسرے نمبر پر یا پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجہ بھی وہی ہے جو عائشہ کے نام کو میں نے تیسرے نمبر پر رکھنے کی وجہ بیان کی ہے۔ تو 5ویں نمبر پر جو نام آتا ہے ام کلثوم، اس نام کا معنی ہے پرکشش، ایسی لڑکی کی جس کے اندر کشش ہو۔ تو کشش کا ہونا، خوبصورتی کا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے آپ اپنی لڑکی کا نام ام کلثوم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور میری لسٹ میں 6 نمبر پر جو نام آتا ہے وہ ہے امینہ۔ اس کا معنی بہت عمدہ ہے، اس کا معنی ہے امانت دار۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف پیسے میں امانت کرنے والی، بلکہ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک حق میں امانت دار ہو۔ اگر آپ اپنی لڑکی کا نام امینہ رکھ دیتے ہیں تو وہ والدین کے حقوق ادا کرنے میں بھی امانت کرے گی، ساس اور سسر کے حقوق ادا کرنے میں بھی امانت کرے گی، شوہر کے حقوق میں بھی وہ امانت کرے گی، کسی کے حق میں کبھی بھی خیانت نہیں کرے گی، کیونکہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے۔ تو آپ اپنی لڑکی کا نام امینہ رکھ سکتے ہیں، اس کا معنی بہت عمدہ ہے، بہت بہتر ہے۔ اور 7ویں نمبر پر جو نام آتا ہے وہ سننے کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، لیکن آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، وہ نام ہے انجلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کا رکھنا کیسا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم کے نام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام معنی کے اعتبار سے بالکل بہتر ہے، لیکن غیر مسلموں میں بھی یہ نام مستعمل ہے، غیر مسلم حضرات بھی اپنی لڑکیوں کے یہ نام رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس نام سے اگر بچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس نام کو نہ رکھا جائے۔ لیکن میں نے اپنی لسٹ میں اس نام کو اس لیے رکھا کہ ان لوگوں کے ذہن صاف ہو جائے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر میں نے اس نام کو شامل کیا ہے جس کا معنی ہے صاف اور شفاف، جو ظاہری اعتبار سے بھی صاف اور صفائی کا خیال رکھے اور باطنی اعتبار سے بھی جو صاف اور صفائی کا خیال رکھے۔ تو اس اعتبار سے آپ اپنی لڑکی کا نام انجلا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور میری لسٹ میں جو 8ویں نمبر پر نام آتا ہے وہ ہے امارہ۔ یہ نام بھی تلفظ کے اعتبار سے بہتر ہے اور معنی بھی اس کا عمدہ اور بہتر ہے۔ امارہ کا معنی ہے حکم کرنے والی۔ حکم کون کرتا ہے؟ جس کا ایک مقام ہوتا ہے معاشرے میں، وہی حکم کرتا ہے۔ تو حکم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ایک عزت ملے گی، ایک فضیلت ملے گی، ایک مقام ملے گا۔ اس لیے آپ اپنی لڑکی کا نام امارہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا معنی عمدہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ اور میری لسٹ میں 9ویں نمبر پر جو نام آتا ہے وہ ہے آفرین۔ آفرین کا معنی شاباش، خوشی۔ تو اس اعتبار سے آپ اپنی لڑکی کا نام آفرین بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر جو نام آتا ہے وہ نام مشہور ہے، معروف ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نام تلفظ کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، ہر ایک شخص آسانی کے ساتھ اس نام کو اپنی زبان پر لا سکتا ہے۔ وہ نام ہے الفت، جس کا معنی ہے پیار، محبت، لاڈ۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے اندر، میری بچی کے اندر پیار ہو، محبت ہو، تو آپ اپنی لڑکی کا نام الفت رکھ سکتے ہیں۔ یہ 10 نام کی لسٹ میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان ناموں میں سے سارے نام آپ کو پسند آئے ہیں۔ اگر کوئی ایک خاص نام آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور ذکر کریں کہ یہ نام مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔